الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق اللہ العلی العظیم۔ علماء باوقار، سنی دعوت اسلامی کے مبلغین، امیر سنی دعوت اسلامی، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بے پناہ خوشی ہے کہ میں اس کیمپس میں پہلی بار سنی دعوت اسلامی کے توسط سے حاضر ہو رہا ہوں۔ یقیناً یہاں ایک علمی ماحول ہوگا، اس خیال سے کہ ایک درسگاہ کا میدان ہے، میں نے ایک بہت اہم عنوان اختیار کیا ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ نے بے مقصد پیدا فرمائی ہو۔ زمین سے لے کر کے خلاؤں تک، آسمان کی وسعتوں تک، ہر چیز اپنے مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے۔ زمین کے ذرے سے لے کر کے آسمان کے ستاروں تک ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد اللہ نے واضح فرما دیا ہے قرآن عظیم کے اندر۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اے انسانوں تمہارے لیے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا گیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے انسانوں تمہارے لیے زمین و آسمان کی ہر شے کام میں لگا دی گئی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کائنات کی ہر شے انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ستاروں کا وجود انسان کے لیے ہے، چاند کی تخلیق انسان کے لیے ہے، سورج کی جلوگری انسان کے لیے ہے، صبح کا جمال انسان کے لیے ہے، شفق کی سرخی انسان کے لیے جائے، دریاؤں کی روانی انسان کے لیے ہے، سبزے کی چادر انسان کے لیے بچھائی گئی ہے۔ کائنات کی ہر شے انسان کے لیے ہے، تو انسان کس کے لیے ہے؟ اللہ نے جب کسی ذرے سے لے کر کے تارے تک کسی شے کو بیکار نہیں پیدا کیا، تو کیا انسان کو اس نے بے مقصد پیدا کیا ہوگا؟ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جو اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، انسان جو خلافت الہیہ کا منصب رکھتا ہے، انسان جس کے سر پہ تاج کرامت سجایا گیا ہے، انسان جسے عقل و شعور سے نوازا گیا ہے، انسان جسے دانائی کی قوت دی گئی ہے، انسان جسے نطق کی صلاحیت دی گئی ہے، انسان جسے فکر کی استعداد دی گئی ہے، انسان جسے ذروں کا دل چیرنے کی صلاحیت دی گئی ہے، انسان جو چاند پہ کمندیں ڈال سکتا ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرتا ہے، زمان و مکان کی وسعتیں سمٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں، انسان جو کائنات کے ذرے ذرے پہ حکومت کر سکتا ہے، کیا اس کا وجود بے مقصد ہوگا؟ کیا وہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں جانوروں کی طرح زندگی گزارے، کھائے پیے، عیاشی کرے اور مر جائے؟ اپنی بقا کے لیے کوشش کرنا یہ الگ ہے، اور اپنی بقا کے مقصد کو متعین کرنا یہ الگ ہے۔ درخت کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے
کہ اس کو پروان چڑھایا جائے اور سوکھ جائے بعد میں اور مر جائے، اس لیے کہ پھل دے، سایہ دے۔ زراعت کا مقصد اس لیے نہیں ہے کہ صرف سبزہ اگایا جائے، اس کا مقصد یہ کہ اس کے ذریعے سے انسان خوراک حاصل کرے۔ ستاروں کا اس لیے مقصد نہیں ہے کہ وہ آسمان کی جبین کو سجائیں، ان کے بے شمار مقاصد ہیں، مگر فروغ نظر کا سامان بھی ہیں اور منزل کا پتہ بھی دیتے ہیں۔ سورج کا مقصد اپنا وجود نہیں ہے بلکہ روشنی دینا ہے، چاند کا مقصد صرف روشنی دینا ہے مگر انسانوں کے فائدے کے لیے۔ تو کسی شے کا وجود مقصد نہیں ہوتا، وجود سے وابستہ اشیاء مقصد ہوا کرتی ہیں۔ تو کیا آپ کا وجود تنہا مقصد ہے؟ کیا آپ پیدا ہوئے، کھانا کھائیں، شادی بیاہ کریں، بچے پیدا کریں اور مر جائیں؟ اگر یہ مقصد ہے تو یہ مقصد تو جانوروں سے بدتر ہے، جانور بھی تو یہی کرتا ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا گیا ہے؟ سب سے عظیم حیثیت کیوں دی گئی ہے؟ تاج خلافت کیوں نوازا گیا ہے؟ انسان کی تخلیق جنت میں کیوں کی گئی ہے اور پھر اسے جنت میں بھیجا کیوں جائے گا؟ یہ ساری نعمتیں جو انسان کو میسر ہیں وہ اس لیے نہیں ہیں کہ وہ کھا پی کر کے مر جائے، بلکہ جس طرح سے اللہ نے ہر چیز کا ایک مقصد متعین کیا ہے ویسے ہی اللہ نے انسان کے وجود کا مقصد بھی متعین فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کائنات کی ہر شے انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے اور انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ عجیب بات ہے، ابر و باد و مہو، خورشید و فلک درکارن، تا تو نانے بکف آری و بغفلت نہ خوری۔ چاند اور سورج اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، زمین کا ذرہ ذرہ اپنے مقصد کے تحت ہے، مگر انسان کبھی کبھی بڑی لا مقصدیت زندگی گزارتا ہے۔ اس کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کا اپنا کوئی مطمع نظر نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو صرف دنیا کی زندگی تک ہوتا ہے۔ کیا انسان کی زندگی ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک ہے؟ اگر یہی زندگی ہے تو کس بات کے لیے اشرف المخلوقات ہے؟ کس کے لیے اس کے سر پہ تاج کرامت سجایا گیا ہے؟ کیوں لقد کرمنا بنی آدم کا مزدہ سنایا گیا ہے؟ کیوں اسے شاہکار تخلیق بنایا گیا ہے؟ یہ تو کائنات کی ہر شے کا وجود یہی کہ پیدا ہوتی ہے، مر جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اول تو یہی بہت بڑی غلطی ہے کہ انسان ماں کی گود سے لے کے قبر تک ہی وجود رکھتا ہے۔ انسان ماں کی گود سے پہلے بھی کہیں تھا، اور صرف تھا نہیں، سنتا تھا، جانتا تھا، پہچانتا تھا، جواب دیتا تھا، اپنے مقصد کا عارف تھا۔ ماں کی گود میں آنے سے پہلے، عالم اجسام میں آنے سے پہلے، روح نے کالبد خاکی کو پہننے سے پہلے معرفت کے کتنے مراحل طے کیے ہیں۔ کیا وہ لمحہ آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے جب قرآن عظیم کی مقدس آیت کریمہ کے مطابق اللہ پوچھتا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ہماری روحوں نے جواب دیا تھا بلا، تو ہمارا پروردگار ہے۔ مگر ہماری روحوں کے جواب سے پہلے روح مصطفیٰ نے جواب دیا تھا تو ہمارا پروردگار، اور پھر ساری کائنات نے جواب دیا تو ہمارا پروردگار ہے۔ حضور سید عالم کی روح پاک وہاں بھی نبی تھی اور یہاں بھی نبی ہے، وہاں بھی مقتدا تھی اور یہاں بھی مقتدا ہے۔ وہ وہاں بھی سب سے پہلے جواب دینے والے وہی تھے اور یہاں بھی اللہ کی گواہی دینے والے وہی ہیں۔ عزیزان ملت، شرک اور بت پرستی کے ماحول میں انبیاء کرام نے توحید کی دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچایا۔ آج آپ پڑھتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ گواہی کیوں دیتے ہیں؟ کیا آپ نے پورے یونیورس کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے پوری کائنات کا مطالعہ کیا ہے؟ یہ سینکڑوں یونیورس کے حصے آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ نے تو صرف خلا کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ خلا اور اسپیس کی وسعتیں بھی آپ کے سامنے نہیں ہیں۔ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے
ہزاروں ستاروں کی روشنی اپنے یوم تخلیق سے چل رہی ہے اور کروڑوں سال کے بعد اب تک ہم تک نہیں پہنچی ہے. یہ خلا کتنا وسیع ہے. آپ اندازہ فرمائیں، آپ نے تو اس کو بھی ابھی ڈسکور نہیں کیا ہے، آپ تو اس کی وسعتیں بھی ناپ نہیں سکے، تو پورے یونیورس اور پوری کائنات کے بارے میں کیا جانیں گے آپ؟ ہو سکتا ہے یہاں کوئی خدا نہ ہو، کہیں اور ہو، لیکن اس کے باوجود ہمارا ایمان ہے اور اپنی زندگی سے زیادہ بڑا یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ہم گواہی دیتے ہیں، اس گواہی میں سچے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ہم گواہی دیتے ہیں. کیوں گواہی دیتے ہیں؟ دیکھا ہے آپ نے سب کچھ، دیکھ کے گواہی دیتے ہیں، یا پھر گواہی دینے کے لیے معلومات کا احاطہ کرنا ضروری ہوتا ہے، شے معلوم کا، شے مشہود کا، مگر آپ نے احاطہ بھی نہیں کیا پھر بھی گواہی دیتے ہیں. ہاں ہم گواہی دیتے ہیں. ہماری گواہی براہ راست گواہی نہیں ہے، بلکہ گواہ کی گواہی ہے. شہادت علی شہادت ہے. ہم نے نہیں دیکھا ہے مگر ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، اس طرح سے ہی تجھ کو خدا مان لیا ہے. ہم نے نہیں دیکھا ہے مگر ہمارے رسول نے دیکھا ہے، انیس بے کسا نے دیکھا ہے، چارہ ساز ددمندہ نے دیکھا ہے، رحمت للعالمین نے دیکھا ہے، تاجدار کائنات نے دیکھا ہے، مرکز عقیدت نے دیکھا ہے، محور کائنات نے دیکھا ہے. ہم نے ان کی گواہی پر گواہی دی ہے، انہوں نے گواہی دی اور ہم بھی گواہی دے رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے جب ہم سے سوال کیا گیا تھا ہماری تخلیق سے کروڑوں سال پہلے، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ہم نے کہا تھا بلا تو ہمارا پروردگار ہے، مگر قیادت وہاں بھی روح مصطفیٰ نے کی تھی، وہاں بھی سرور کائنات نے سب سے پہلے جواب دیا تھا، اور دنیا میں بھی ہم نبی کی شہادت ہی پہ شہادت دے رہے ہیں. میرے عزیز ساتھیو، اور پھر عالم وجود میں آئے، بچپنے کے مراحل ہم گزار چکے، جوانی کی منزلوں سے آگے بڑھے، بڑھاپا آیا، موت آئے گی. کیا موت فنا کا نام ہے؟ کیا موت مٹ جانے کا نام ہے؟ کیا موت عدم کا نام ہے؟ کیا موت نیستی کا نام ہے؟ کیا موت خاک میں مل جانے کا نام ہے؟ اگر قرآن عظیم کا مطالعہ کریں تو اللہ کی مقدس کتاب کہتی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پروردگار عالم ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا. پیدا کی ہوئی چیز منفی وجود نہیں رکھتی ہے، معدوم نہیں رکھتی ہے. اللہ نے موت کو پیدا کیا، پتا چلا موت کا اپنا وجود ہے، وہ بھی مخلوق ہے. عدم کا نام موت نہیں ہے، وجود کا نام موت ہے. یہ وہ دھوکہ ہے جو دنیا کھا رہی ہے کہ موت عدم کا نام ہے، مرنے کے بعد بھی زندگی ہے. مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے. موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے. میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو، بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں. تیرے کشتوں کو موت آئی تو کتنی بامراد آئی، تیرے کشتوں کو موت آئی تو کتنی بامراد آئی. ادھر ہونٹوں پہ دم آیا، صدائے زندہ باد آئی، کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر است. میرے عزیز، موت فنا کا نام نہیں ہے، موت انتقال مکانی کا نام ہے، موت ٹرانسفر کا نام ہے، موت ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل ہونے کا نام ہے. موت ارتقاء انسانی کی پہلی منزل ہے، موت عروج انسانیت کا ایک پہلا باب ہے، کتاب انسانی کا پہلا ورق ہے. اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی جو اس سے زیادہ حسین ہوگی، اس سے زیادہ مابارکار ہوگی. دنیا کی تمام قومیں جو اسلام کا یقین نہیں رکھتی، موت کو انتہا سمجھتی ہیں، موت کو زندگی کا آخری حصہ سمجھتی ہیں، اور جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے ویسے ویسے غموں میں ڈوبتی چلی جاتی ہے. اب تو زندگی کا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے، اب تو کتاب زندگی بند ہونے والی ہے. بڑھاپا انہیں مرنے سے پہلے ہر روز موت سے ہمکنار کر دیتا ہے. چہرے کی چھوڑیاں انہیں غموں میں ڈبو دیتی ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے قدم انہیں مایوسی کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں. حافظے کا جواب انہیں ہمیشہ کے لیے عدم طرف لے جاتا ہے جو موت کے بعد زندگی میں یقین نہیں رکھتے. مگر مومن وہ ہے کہ بڑھاپا آتا ہے تو نئی زندگی خواب دیکھتا ہے.
چہرے کی جھرریاں یقینی طور پر اس شباب کی علامت بن جاتی ہیں جو موت کے بعد میسر آنے والی ہے، اور قدم بڑھتا ہوا موت کی طرف ایک نئی زندگی کے آغاز کی ابتدا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو انسان کو ناپانی بنا دیتا ہے، نہ کبھی مٹی والا بنا دیتا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مغربی انسان سے یورپ میں کہہ دیجئے 80 سال کا ہے، اس سے کہیے کہ تم 60 سال کے لگتے ہو، 80 سال کے لگتے تم یو آر ٹو ینگ، تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے بس میں چلے تو آپ کو سر لگتا ہے۔ کیوں خوش ہوتا ہے 80 سال یا 60 سال کا بن کے؟ اس لیے کہ وہ خوف زدہ ہے اپنی موت سے، وہ ڈر رہا ہے اپنی موت سے، اسے احساس ہے کہ مرنے کے بعد زندگی کا سرمایہ ختم ہونے والا ہے۔ مگر ایک مومن سے کہا جائے آپ برے ہیں تو اللہ اس کے برے ہونے پہ درد نہیں ہوگا، چہرے پہ تبسم آئے گا، ہم اپنا کام مکمل کر رہے ہیں، اب تو انجام ہونے والا ہے، اب تو رزلٹ آنے والا ہے، امتحان دے چکے ہیں، اب تو نتیجہ آنے والا ہے، دنیا کے غموں سے نجات ہو گئے، جنت کی زندگی ملنے والی۔ مومن موت سے خوفزدہ نہیں ہوتا، نہیں معاف کیجیے گا میں بھول جاؤں گا میرے بھائی، بس رکھ یہ ہو گیا، شکریہ آپ کا۔ دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ میرے بھائی اللہ انہیں قبول فرمائے، مگر مقررین کو مت دیا کیجیے، میں آپ کو اگر دینا بھی ہے تو جو طریقہ ہے نظر کا اور دیے گا وہ پیش کیجیے، یہ قوالوں کی بات ہوتی ہے، معاف کیجیے گا۔ دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادنی جود والکرم علیہ الکرام اجمعین۔ ہاں تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں کہ مومن موت سے ڈرتا نہیں، بلکہ جیسے جیسے موت قریب آتی جاتی ہے یقینی طور پر اسے اپنی زندگی کے تابندہ انجام کا احساس اسے مزید توانائی عطا فرما دیتا ہے، مزید جرأت عطا فرماتا ہے، مزید حوصلہ عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک انسان جانتا ہے کہ یہ چیز آج کھانے کو ملی کل نہیں ملے گی تو ٹوٹ پڑتا ہے اس کے اوپر، وہ چاہتا ہے اپنے آگے کا بھی کھا لے، آپ کے آگے کا سمیٹ کے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اسے کھا جائے، لیکن جس سے یہ یقین ہے کہ کل اس سے بہتر ملنے والا ہے وہ احتیاط سے ہاتھ اٹھائے گا، صرف ضرورت ہے اسے کھائے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ ایک مومن جانتا ہے کہ جو نعمتیں ہم کو ملی ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ جنت ملنے والی ہے، اس لیے اس نعمتوں پہ ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ احتیاط سے کھاتا ہے، توازن سے کھاتا ہے، پیار سے کھاتا ہے، صرف ضرورت بھر کھاتا ہے۔ کافر دنیا کی لذت اس لیے لوٹتا ہے کہ اسے کل کی نعمتوں کا یقین نہیں ہے، اسے آخرت کا یقین نہیں ہے، مرنے کے بعد نئی زندگی کا یقین نہیں ہے۔ مگر اسلام کا نظام عبادت، اسلام کا نظام زندگی ایک لافانی زندگی دعوت دیتا ہے، ایک ایسی زندگی جو کبھی نہ ملنے والی ہو، کبھی نہ فنا ہونے والی ہو، کبھی نہ ختم ہونے والی ہو۔ یہ ختم ہونے والی زندگی ہمارے صرف امتحان کی زندگی ہے، یہ اتنا ہی وقت ہے جتنا پڑھنے اور امتحان دینے میں خرچ ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک ایسا طالب علم جس نے بہت محنت کی ہے، اسے اپنے پاس ہونے کا یقین ہے، وہ تو چاہے گا نہیں امتحان جلدی آئے، ایگزام کا بوجھ سر سے اترے اور رزلٹ کا حسن مجھے مسرور کر دے۔ وہ رزلٹ کے حسین تصور سے ہر لمحہ مسرور ہوتا ہے، چھٹیوں کا دن گزار کے گزارتا ہے کہ رزلٹ جلدی آ جائے۔ مگر ایک ناکارہ بچہ اسٹوڈنٹ جس نے محنت نہ کی ہو، آوارگی کی ہو، کبھی کوشش نہ کی ہو، ایگزام کی تیاری نہ کی ہو، اپنے سبجیکٹ سے آشنائی نہ ہو، وہ چاہتا ہے کبھی امتحان کا دن نہ آئے، کبھی ایگزام نہ دینا پڑے، کبھی اس بات کے امتحان ہار میں نہ اترے، اور اگر امتحان دے بھی دیا ہے اور بچے خراب ہو گئے ہیں تو دعا کرے رزلٹ کبھی آؤٹ نہ ہو، ورنہ بڑی رسوائی ہوگی۔ جو لوگ زندگی کے امتحان کا پرچہ کامیابی سے دے رہے ہیں وہ موت کو پہلی منزل سمجھتے ہیں اور حشر کو رزلٹ سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ عالم ہے کہ موت اور کے بعد حشر تک پہنچنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں، مگر وہ لوگ جو زندگی کا پرچہ ناکام کر چکے ہیں وہ کبھی مرنا نہیں چاہتے ہیں زندگی طویل ہو جائے، مگر یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی، مرنا ہے اور بلا شبہ مرنا ہے۔ موت ایک امر مبرم ہے، موت ایک ناقابل شکست حقیقت ہے، موت آئے گی اور بلا شبہ آئے گی، بچ نہیں سکتے ہیں۔ امتحان ہار سے فرار اختیار کر سکتے ہیں، زندگی کا کی راہ بدل سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ کے بجائے مزدور بن سکتے ہیں، کسی بہترین اسکالر کے بجائے
کسی گلی کے کوڑے کرکٹ کی طرح سے آپ زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن موت سے فرار نہیں، وہ تو آئے گی اور انجام آپ کو دیکھنا ہوگا، رزلٹ دیکھنا ہوگا آپ کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک ایسے انسان کا تصور کیجیے جس نے اپنی آبادی میں قتل کیا، جرم کیا، کہیں بھاگ گیا کسی دوسرے ملک میں، بہت دولت مند تھا، اپنی دولت لے کے گیا، 5 اسٹار ہوٹل میں چھوڑا، بڑے مزے کیے اس نے، مگر ہماری حکومت نے انٹرپول کے ذریعے سے اس کا پتہ لگا لیا اور پھر اسے اپنے ملک لانے کا انتظام کیا۔ اس کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی گئی اور اس کے بعد اسے جہاز سے بٹھایا گیا۔ اب بتائیے کہ وہ اپنے ملک آ رہا ہوگا تو اس کے آنے کا احساس کیسا ہوگا؟ کیا وہ آنا چاہتا ہوگا؟ کیا وہ زمین پہ قدم رکھنا چاہتا ہو جہاں وہ پیدا ہوا ہے، جہاں وہ پروان چاہا ہے؟ کبھی نہیں آنا چاہتا ہوگا، مگر ایک مزدور کسی ملک پہ جاتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور جب وہ کما لیتا ہے اپنے بچوں کی خوشی کے لیے دولت جمع کر لیتا ہے، جب وہ آتا ہے تو جلدی چاہتا ہے ہمارا ملک آ جائے، جلدی چاہتا ہے کہ ہم اپنی زمین پہ قدم رکھیں، اور جب ایک بار اس کا بچہ لپٹ کے اسے بات کہتا ہے تو کئی سال کی محنتیں کافور ہو جاتی ہیں۔ ایک انسان جو یہاں زندگی گزارتا ہے گناہوں کی، وہ اللہ کا مجرم ہے، قانون کا مجرم ہے، شریعت کا مجرم ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں اور موت کے بعد اس کے ہاتھوں میں زنجیر ڈال کر کے دوزخ میں ڈالنے والے ہیں، اس لیے وہ موت سے ڈرتا ہے، کبھی مرنا نہیں چاہتا ہے، کبھی موت کبھی نہیں جاتا، مگر مرنے کو بھی جو ہر لمحہ آخرت کا ذخیرہ کر رہا ہے، وہ موت کی تمنا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لمحہ جلد جلد آئے کہ ہم زندگی غموں سے نجات پا کر کے اپنے رب کی رحمتوں سے وابستہ ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچیے، غور کیجیے، کتنے ہی ایسے گوشے ہیں جس سے ایک مومن کی زندگی کی آخرت کے تصورات کو ناپا جا سکتا ہے اور محسوس کیا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک ایسی زندگی دی ہے جو کبھی نہ مٹنے والی ہے، کبھی نہ فنا ہونے والی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ نے تو یہ اعلان فرمایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب زمین پہ نائب پیدا کرنا تھا تو جنت نے کیوں پیدا فرمایا؟ زمین ہی اتار دیا ہوتا، زمین ہی میں پیدا کیا ہوتا، جنت میں پیدا فرمایا، اپنے دستے قدرت سے بنایا، اپنی روح پھونکی، نفخت کی ہے میں روحی۔ اتنا بلند ہے انسان کا مقام، تخلیق جنت میں ہوئی، پھر دنیا میں اتارا گیا۔ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ذلت پیغمبرانہ سرزد ہوئی، ایک لفزش ہوئی، دنیا میں اتارا گیا۔ لوگ کہتے ہیں آدم نے گناہ کیا تھا، ایک مذہب کی تو پوری بنیاد اسی کے اوپر ہے کہ ہر آدمی گناہگار ہے، اس لیے کہ باپ نے گناہ کیا تھا۔ عجیب بات ہے، صدیوں پہلے باپ نے گناہ کیا تھا اور بیٹا ہزاروں سال کے بعد سزا پا رہا ہے۔ یہ کوئی انسانی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی کی بخشش کو جو مصلحت خدابندی کی بنیاد پر ہو، گناہ کا نام دے کر کے نبی کی توہین مت کرو۔ نبی انتخاب خدا ہوتا ہے، جب تمہارا انتخاب غلطی نہیں کرتا تو خدا کا انتخاب غلطی کیسے کرے گا؟ اللہ کا انتخاب اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ جس کا انتخاب کرے وہ اس میں اشیار کیسے ہوگا؟ اور تم نے ایسا تو کبھی نہیں دیکھا ہو گناہوں کے نتیجے میں آبادیاں، گناہوں کے نتیجے میں باضابطہ طور پہ زمین کا سینہ بھر جائے سجدہ گزاروں سے، گناہوں کے نتیجے میں بربادیاں ہوتی ہیں، گناہوں کے نتیجے میں زمینیں الٹ دی جاتی ہیں، اقتدار چھین دیا جاتا ہے، چہرے بدل دیے جاتے ہیں، صورتیں بس کر دی جاتی ہیں۔ مجھے اسی طرح سے یاد ہے بریڈفورڈ یونیورسٹی میں شراب کی برائی پر گفتگو کر رہا تھا، اس کے نقصانات پر، جو اب بہت واضح ہو چکے ہیں۔ یہ 20 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا، کہا مولانا آپ کہتے شراب تباہی لاتی ہے، شراب بربادی لاتی ہے، آپ کی قوم شراب نہیں پیتی اور وہ پسماندہ ہے، اور ہم شراب پیتے ہیں، بڑے ترقی یافتہ ہیں۔ میں نے کہا بیٹا شاید تم نے اپنی شراب نوشی کے زمانے کا جائزہ نہیں لیا ہے۔ جب تم کم پیتے تھے یا نہیں پیتے تھے، توریت اور انجیل میں منع کیا گیا، تب تمہارے ملک کا سورج ڈوبتا نہیں تھا، اور جب تم شراب میں ڈوب گئے ہو تو تمہارا سورج نکلتا نہیں، سمٹ کر کے رہ گئے ہو، کئی روز تک سورج کا انتظار کرتے ہو، اور جب نکلتا ہے تو ننگے ہو کے بعد ڈھونڈنے لگتے ہو۔ کبھی تمہارے خدا کا سورج ڈوبتا نہیں تھا، آج نکلتا نہیں ہے۔
شراب برائی لا رہی ہے مگر دھیرے دھیرے لا رہی ہے. تمہیں حکومت کرتے ہوئے 300 سال ہوئے, ہم نے تو 1000 سال تک حکومت کی تھی. 1000 سال دنیا کے 3 بر اعظم پر بلا شرکت خیر حکومت کی تھی, ایشیا, افریقہ اور یورپ پر. مگر جب ہم نے حرم پالنے شروع کر دیے, ہم نے عیاشیاں کرنی شروع کر دی, ہم نے شراب کا ماحول پیدا کیا, تو ہم سے اقتدار چھین لیے گا, تم سے بھی چھین لیا جائے گا. اس خوش فہمی نہ رہو کہ برائی کر کے تم بہت دنوں تک اپنی برائیوں کی پابندگی اور نوام بخش سکتے ہو. برائی برائی ہے, زنا زنا ہے, بدکرداری بدکرداری ہے. برائیوں کے بدلے میں اور گناہوں کے بدلے میں کبھی آبادی نہیں ہوتی. مگر یہ کیسا گناہ ہے آدم ہے کہ ہم ہوئے, تم ہوئے, کہ یہ ہوئے, انہیں زلفوں کے سب اسیر ہوئے. جنت میں پیدا کیا گیا, ایک لفظ پیغمبرانہ سرگت ہوئی, دنیا میں اتارا گیا. جنت میں اس لیے پیدا کیا گیا, کل شیء یرجع الی اصلہ, یہ فطرت اور نیچر کا قانون ہے. ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. پانی ڈالو ہمیشہ نشیب پہ جائے گا, نیچے جائے گا, ہوا اوپر جائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, گیس مساوی طور پہ پھیلے گی. ہر چیز اپنے محور حیز پہ جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جنت میں پیدا کیا گیا, دنیا میں اتارا گیا تاکہ جو آدم کا صحیح بیٹا ہے وہ دوبارہ جنت میں جانے کی کوشش کرے. اس لیے کہ اس کا گھر ہے, ہماری ماں کا گھر ہے, ہمارے باپ کا گھر ہے, جناب حوا کا گھر ہے, جناب آدم ہے. اس لیے حقیقی آدمی وہی ہے جو وہاں جانے کی کوشش کرے جہاں سے اتارا گیا ہے, جہاں سے بھیجا گیا ہے, جہاں سے دنیا میں لایا گیا ہے ایک امتحان کے لیے, چند دنوں کے لیے, اور پھر اس کے بعد واپس وہی جانا ہے جہاں سے اسے بھیجا گیا ہے. اسلام نے ہم کو تعزیت کا ایک جملہ دیا, یعنی عام طور پہ دنیا کے تمام مذاہب میں کنڈولنسز کا تعزیتوں کے جملے ہیں. کوئی مر جائے تو تسلی کے جملے ہوتے ہیں, ہر زبان میں پائے جاتے ہیں. مگر اسلام نے جو دیا ہے کبھی آپ نے اسے غور کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. غم مت کرو, جو اپنے وطن سے دور جائے اس پہ غم کیا جاتا ہے, جو اپنے وطن گیا ہو اس پہ غم نہیں کیا جاتا. ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. ہم تو اپنے اصلی گھر میں گئے ہیں, بھلا ہم اس پہ غم کیسے کریں گے؟ ہم اللہ ہی کے لیے اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, آخرت کا تصور انسانی زندگی کو عبادت کا معمورہ بنا دیتا ہے. آخرت کا تصور انسانی زندگی کو توازن دیتا ہے. آخرت کا تصور انسانی زندگی کو بیلنس دیتا ہے, متوازن کرتا ہے. آدمی اگر آخرت یقین نہ رکھے لوٹ مار کرتا ہے, اسی زندگی میں ساری برائیاں کرتا ہے, سارا سرمایہ اکٹھا کرتا ہے اور پھر چھوڑ کے مر جاتا ہے. مگر جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ متوازن زندگی گزارتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جانا ہے, خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور پھر نئی زندگی شروع کرنی ہے. نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے کبھی تم نے سوچا؟ یہ تعلیم گاہ کا کیمپس ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر بننے کے لیے کتنی عمر چاہیے؟ ایک انسان شعور کی آنکھ کھولنے کے بعد سے پڑھنا شروع کرتا ہے, اور اب تو تعلیم کا مزاج یہ ہو گیا کہ بچپنا چھین دیا گیا, کہیں کھو گیا ہے بچپنا. 3 سال کا بچہ کتابوں کا پشترا لا دے کے جاتا ہے, وہ جانتا ہی بچپنا ہوتا کیا ہے, بچپنے کی ننھی ننھی شرارتیں کیسی ہوتی ہیں. بچپنے کا ماحول چھین لیا ہے آج کے ماحول نے بچپنا, تاکہ اسے آگے بڑھایا جا سکے. 2 سال کی عمر سے لے کر 25 سال تک جب محنت کرتا ہے تو ڈاکٹر بنتا ہے. مسلسل محنت کرتا ہے, محنت نہ کرے تو نہیں بن سکتا ہے. اس کے لیے کتنی کراہتوں گزرنا پڑتا ہے, کتنی تکلیفوں گزرنا پڑتا ہے, کتنی راتیں قربان کرنی پڑتی ہیں, شباب کی رانائیاں اور جوانی کی لذتیں اور تفریحات قربان کرتی ہیں, تب تو وہ ڈاکٹر بنتا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ذرا سوچو اور غور کرو, ایک ڈاکٹر بننے کے لیے اگر کوئی شخص 25 سال محنت کرتا ہے تو وہ زندگی جو کبھی نہ فنا ہونے والی ہے جنت کی زندگی, اس کو حاصل کرنے کے لیے اسے کتنی محنت کرنی چاہیے. یہاں تو صرف 5 وقت کا مطالبہ ہو رہا ہے, یہاں تو صرف حلال اور حرام کے امتیاز کی بات کی جا رہی ہے, یہاں تو صرف ظلم سے روکا جا رہا ہے, ایک حسین زندگی گزارنے کی تلقین کی جا رہی ہے اس جنت کے لیے جو کبھی بھی زمانے اور مکان سے تولی نہیں جا سکتی ہے. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زمناری, نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. انسان زمان و مکان, ٹائم اور اسپیس دونوں سے برابر ہے. آپ کو معلوم نہیں انسان کتنا عظیم ہے. قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, تمہارے لیے چاند اور سورج مسخر کر دیے گئے ہیں.
غلام بنا دیے گئے ہیں، کام میں لگا دیے گئے ہیں. گردش شمس و قمر سے زمانہ پیدا ہوتا ہے، قائم کا وجود ہوتا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز مسخر کر دی گئی. یہ زمین و آسمان کی ہر چیز یہ اسپیس ہے. پتا چلا قائم بھی ہمارا غلام ہے اور اسپیس بھی ہمارا غلام ہے. ہماری نفس زندگی وہ لافانی زندگی جو جنت میں ملنے والی ہے. اگر گھٹے تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، مت گھٹنا، مٹی مت بن جانا. اگر گھٹے تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے. کافر کی یہ پہچان ہے، آفاق میں گم ہے. مومن کی یہ پہچان ہے، گرز میں ہے آفاق. کائنات کی تمام عظمتوں کو مومن اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے. اگر وہ رسول پاک کا دیوانہ ہے، سب کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے، تو اس کی زندگی کبھی فنا نہیں ہوتی. موت کے انتقال مکانی ہے اور اس کے بعد پھر اسے دائمی زندگی ملتی ہے. مگر یہ کیسے؟ اس کے لیے قرآن پاک نے جو فلسفہ دیا وہ ایک جملے کے اندر ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. پوری کائنات تمہارے لیے اور ہمارے لیے ہو. کائنات کی ہر شے تمہارے لیے ہے. دریاؤں کی روانی تمہارے لیے ہے، ستاروں کی تابندگی تمہارے لیے ہے، کہکشاں کا حسن تمہارے لیے ہے، سبزے کی چادر تمہارے لیے ہے، فرشتوں کی آمد و رفت تمہارے لیے ہے، نسیم سحری تمہارے لیے ہے، باد صبا تمہارے لیے ہے، شفق کا حسن تمہارے لیے ہے، افق کا جمال تمہارے لیے ہے، دنیا کی لذت تمہارے لیے ہے. تم اللہ کے لیے ہو. یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا. اس لیے سفر میں خدمات بنایا گیا، سب سے افضل بنایا گیا. عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمارا مقصد ہے. اور جب ہم عبادت کریں گے تو لافانی بن جائیں گے، کبھی نہیں مٹیں گے، کبھی نہیں فنا ہوں گے. دوام کی زندگی ملے گی، موت آئے گی مگر چند لمحوں کی بھی آئے گی. ایک لمحے کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، ایک لمحے کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی. ایک لمحے کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی. عبادت کا نام سننے کے بعد ڈر گئے ہو گے. بڑی خوفزدہ طبیعت پائی ہے تم نے، بچوں کی طرح سے ڈر جاتے ہو، چھوئی موئی بن کر کے رہ گئے. جہاں عبادت کی بات آئی سکڑ جاتی ہے طبیعت. پیشانی پہ بہت گہری ڈکیاں ابھر آتی ہیں. عبادت کرنا ہوگا، بڑا مشکل کام ہے. لذتیں چھوڑنی ہوگی، حرام خوری سے بچنا ہوگا، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہوگا، انصاف کرنا ہوگا. تو بڑی مشکل زندگی ہے میرے دل ساتھیوں. نہیں، عبادت کا نام سننے کے بعد شاید تم نے یہ سوچا ہو کہ نماز پڑھنا ہوگا، روزہ رکھنا ہوگا، حج کرنا ہوگا، زکوٰۃ دینا ہوگا. بلا شبہ نماز اہم العبادات ہے، نماز جانے عبادات ہے، نماز روح عبادات ہے، نماز افتخار ابدیت ہے، نماز ناز بندگی ہے، نماز معراج مومن ہے، نماز قلب رسول کی ٹھنڈک ہے، نماز فارغ حق و باطل ہے، نماز بہترین عبادت ہے. مگر نماز ہی سب کچھ نہیں. روزہ کون نہیں جانتا کہ دنیا کی کتنی قومیں جو بھوک مٹانا چاہتی ہیں دنیا والوں کی، مگر بھوک بڑھتی جا رہی ہے. پہلے افراد بھوکے تھے، آج پورے پورے بر-اعظم بھوکے. کیوں مٹ نہیں یہ بھوک؟ یہ اس لیے جو لوگ بھوک مٹانا چاہتے ہیں وہ خود نہیں جانتے بھوک ہوتی کیا ہے. انہیں بھوک کا احساس نہیں ہے. روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ ایک مرد مومن زندگی میں ایک مثال میں ایک مرتبہ روزہ رکھے اور یہ محسوس کرے کہ جب ہماری اختیاری بھوک کا یہ عالم ہے تو کسی غریب کی سال بھر کی اضطراری بھوک کا عالم کیا ہوتا ہوگا. اور جب خود بھوک کو ایکسپیرینس کرے گا تو اس کے بعد بھوکوں کا صحیح علاج کر سکے گا، جیسا کہ ہمیں رسالت میں ہوا، جیسا کہ خلفائے راشدین دور میں ہوا. عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا میں سرمایہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. عالم یہ ہے کہ جس قدر کوشش کی جا رہی ہے کہ سرمایہ کا ارتکاز نہ ہو، چند مٹھیوں کے اندر بند نہ ہو جائے، ویسی سرمایہ چند مٹھیوں کے اندر مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. عالم یہ ہے کہ سرمایہ دولت پانی کی طرح سے ہے، بہاؤ دو گے زندہ رہے گا، اگر سمیٹ دو گے تو موت واقع ہو جائے گی. اس کی دولت کا معاملہ یہی عزیزان ملت اسلام، سو جائے گی دولت اگر کسی آپ بند کر دو گے تو.
اسلام نے دولت کے بہاؤ کا بڑا ہی حسین عنوان اختیار کیا ہے، تم 2.5% اپنی آمدنی کا غریبوں پہ خرچ کرتے رہو۔ ابھی یاد ہے تم اپنی دولت کو باہر نکال کے بڑھاؤ گے یا 50 سال کے اندر تمہاری دولت تمہاری جیب سے نکل کے غریبوں کی جیب میں چلی جائے گی۔ دولت بہہ کے بہاؤ چاہتی ہے، مگر آج یار جو بہاؤ کے نام پہ، دولت کے بہاؤ کے نام پہ ارتکاز کے بڑے بڑے مرکز بن گئے۔ پہلے غریبوں کی چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں جن سے ان کا پیٹ چلتا تھا، اور آج بڑے بڑے مال بن رہے ہیں جہاں غریبوں کی دکانیں سمجھ چکی ہیں اور ان مال میں چند افراد کے ہاتھوں میں پوری دولت سمجھ رہی ہے۔ عزیزان ملت، مجھے یاد ہے کہ بھائی فاروق کے ہاں وزیر خوراک نہیں، وزیر تجارت آیا تھا ایک دفعہ۔ میں نے کہا کہ بھائی اس غریب ملک میں بڑے بڑے مال کیوں تعمیر کروا رہے ہو؟ کہاں جائیں گے چھوٹی چھوٹی دکانوں والے، کارنر شاپ والے؟ تو کہا ہمیں بھی اس کا احساس ہے مگر کیا کریں، دنیا کی ترقی کے ساتھ چلنا تو ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج سرمایہ چند ہاتھوں میں گردش کر رہا ہے، زکات اس سرمایہ کو غریبوں کے گھر لے جاتی ہے اور متقی گردش ترقی کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے سرمایہ کی زندگی کے لیے زکات ضروری ہے۔ حج کون نہیں جانتا کہ دنیا کی تمام قومیں رنگ و نسل کے امتیازات کو مٹا کے انسانیت کو متحد کرنا چاہتی ہیں۔ آج ریس اور ریلیشن کے حوالے سے نہ معلوم کتنی باتیں کی جا رہی ہیں، مگر کوئی ایسا منصوبہ ہے دنیا کے پاس کہ جہاں غریب اور امیر سرمایہ دار اور دولت مند کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا ہو؟ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں غریب اور امیر دونوں جمع ہوتے ہیں، قدم سے قدم ملاتے ہیں، شانے سے شانہ ملاتے ہیں، دل سے دل مل جاتا ہے۔ کسی سرمایہ دار کو حق نہیں ہے کہ غریب کی گردن پھیلا کے آگے چلا جائے۔ دولت مند بعد میں آیا ہے تو پیچھے کھڑا ہوگا، غریب پہلے آیا ہے تو آگے کھڑا ہوگا، اور جب سجدہ کرے گا تو جہاں غریب کا پیر ہوگا وہاں سرمایہ دار کا سر جھکا ہوا ہوگا۔ یہ عظمت صرف قرآن نے عطا کی ہے اور اسلام کے نظام نے عطا کی ہے۔ یہ آیتیں پنج وقتہ آپ مشاہدہ کرتے ہیں، اور پھر دن میں 5 مرتبہ آبادی کے لوگ جمع ہوں، ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ میں جمع ہو، سال میں 1 مرتبہ عیدین میں جمع ہو، اور زندگی میں ایک بار کعبۃ اللہ کی دیواروں کے نیچے اپنا رنگ، اپنا لباس، اپنی شراب، اپنا سب کچھ اتار کر کے ایک لباس میں کعبہ مقدسہ کی دیواروں کو طواف کریں، تاکہ دنیا یہ معلوم کر سکے کہ پوری انسانیت ایک ہے۔ کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد کو آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ نہ کوئی غریب ہے، نہ امیر ہے، نہ مغربی ہے، نہ مشرقی ہے، نہ چھوٹا ہے، نہ بڑا ہے، نہ سرمایہ دار ہے، نہ مزدور ہے، نہ بادشاہ ہے، نہ فقیر ہے۔ کیا یہ منظر دنیا میں کہیں اور دیکھ سکتے ہو تم؟ یہ صرف اسلام ہے جو انسان کو متحد اور منظم کرتا ہے، تاکہ کعبہ کی دیواروں سے آنے کے بعد، طواف کعبہ کرنے کے بعد زندگی کے ہر میدان میں وہ وہی طرز اختیار کرے جو کعبہ میں اس نے اختیار کیا ہے۔ میں معلوم ہے جناب ہمارے فاروق کے زمانے میں ایک شخص کا پیر کسی غریب کا پیر، کسی کالے انسان کا پیر اس کے پیروں میں پڑ گیا، اس نے تماچا حرم میں مارا تھا۔ جناب ہمارے فاروق کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوا، وہ غسان کا بادشاہ تھا۔ جناب عمر نے کہا کہ تم اسے تماچا مارو، تمہیں بدلہ لینا ہوگا۔ کہا حضور ایک کالے اور غریب اور اونٹ کے چلانے والے سے غسان کے بادشاہ کے منہ پہ تماچا مروا رہے آپ؟ کہا اللہ کی بارگاہ میں سب برابر ہے، تم کعبہ میں تھے نا، وہاں سب برابر ہے، تمہیں یہ تماشا کھانا پڑے گا۔ اسے کل میں تماشے کے لیے حاضر ہو جاؤں، چلا گیا اور جا کے عیسائی ہو گیا۔ عزیزان، یعنی حضرت عمر نے یہ گوارا کر دیا کہ ایک شخص جو قبیلے کا تاجدار اور بادشاہ ہے وہ اپنا دین بدل دے، ارتداد اختیار کر لے، مگر یہ گوارا نہیں کیا کہ غریب اور امیر کے فرق کو باقی رکھ سکے۔ اسلام ایک مکمل مساوات کی زندگی دیتا ہے اور عملاً عبادات میں اس کا مظاہرہ بھی کرتا ہے۔ اس لیے حج بڑی اہم عبادت ہے، مگر یاد رکھیے نماز، حج اور زکات، روزہ یہ سب عبادت ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ مرد مومن کا میدان زندگی میں اٹھنے والا ہر قدم عبادت ہے۔ مومن چلتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، مومن بیٹھتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، مومن سر جھکاتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، مومن سر اٹھاتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، مومن تبسم ریز ہو تو عبادت ہوتی ہے، مومن تکلم نوا ہو تو عبادت ہوتی ہے، مومن کی ہر سانس عبادت ہے، اس لیے اسے بندہ بنا کے پیدا کیا گیا، اس کی تخلیق بندگی کے لیے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فرق صرف اتنا ہے کہ اگر مومن قانون مصطفیٰ کا پابند ہو جائے تو وہ عبادت گزار ہوتا ہے، جو بھی کر رہا ہو سنت کے آئینے میں
جس کی دعوت سنتی یہ تحریک دے رہی ہے، سنی دعوت اسلامی دے رہی ہے کہ آپ چاہتے کہ آپ کی ہر سانس عبادت ہو جائے، ہر لمحہ عبادت ہو جائے، تو آپ کو زندگی میں تھوڑی تبدیلی پیدا کرنی ہوگی، کہیں بہت دور نہیں آنا ہوگا، بڑی قربانی نہیں دینی ہوگی، بس یہی کیا یہ منظر دنیا میں کہیں اور دیکھ سکتے ہو تم؟ عزیزان ملت، یہ صرف اسلام آپ کو اپنی رفتار، اپنی گفتار، اپنا طرز عمل، آپ کا ایمان نظر سب کچھ پابند ہے جو انسان کو متحد اور منظم کرتا ہے، تاکہ کعبہ کی دیواروں دہریہ ہوگا تو کہے گا آنے کہا کرتے تھے نا کہ تم اسلام کو ترقی اور ارتقاء کا مذہب قرار دے، تو اتنی پابندیوں کے بعد انسان کیسے ترقی کرے گا؟ اور یہ بات بڑی قوت کے ساتھ مغربی دنیا ہماری درسگاہوں میں، یونیورسٹیوں، کالجوں چلا رہی ہے۔ دہریہ ہر قوم کے ارتقاء کا ایک دور ہوتا ہے۔ کنفیوشس کا نظام کبھی چائنا کا غالب نظام تھا، مگر گر گیا تو مٹ گیا تو پھر نہیں ابھرا۔ عزیزان ارسطو اور سقراط کی فکر یونان کی غالب فکر تھی، مگر فنا ہوئی تو دوبارہ نہیں ابھر سکی۔ اوستا کا نظام ایران کا مکمل نظام تھا، ابھرا تو نہیں، مٹا تو نہیں ابھر سکا۔ تو اسلام بھی اپنی عظمتوں کا کہ دن شمار کر چکا ہے، بہت بلندی پہنچا ہے، اب دوبارہ نہیں ابھرے۔ یہ کوشش مت کرو، یہ ناکام سی کوشش ہے، یہ مایوسی پھیلائی جا رہی ہے ہماری انسٹیٹیوشنز میں، ہماری درسگاہوں میں۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا جو مذاہب انسانی ذہنوں کی پیداوار تھے، معاشرے کے اجتماع کی تخلیق تھے، چند افراد کے ذہنوں کی پیداوار تھے، وہ یقیناً مٹ جائیں گے، مگر وہ مذہب جو اللہ کا دیا ہوا ہے وہ ہر دور کے لیے ہے، وہ ہر عصر کے لیے ہے۔ انسان جو قانون بناتا ہے اپنے ماحول کو دیکھ کے بناتا ہے، اس لیے کہ وہ کل کو دیکھ نہیں سکتا، مگر اللہ نے جو قانون دیا ہے وہ ہر دور کے لیے ہے، وہ آج کو بھی دیکھ رہا ہے اور کل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ نہ آج کا کوئی قانون چیلنج کر سکتا ہے، نہ کل کا کوئی قانون چیلنج کر سکتا ہے۔ اور بارہا ایسا ہوا ہے کہ بغداد مٹ گیا اور پھر ابھرا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اسپین زوال پریز ہوا ہے، تو اسپین سے بڑی حکومت انڈونیشیا اسی زمانے میں اسلام کے آغوش میں آ گئی ہے۔ دنیا میں نہ معلوم کئی بار اسلام کا سیاسی اقتدار ڈوبا ہے اور پھر اسلام غالب ہوا ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ یہ تانا مت دو کہ دوسرے نظاموں کی طرح اسلام شکست کھا جائے گا۔ تم تانا دے رہے تھے گیہوں کی بالی کی بنیاد پر، حفیہ کی بنیاد پر، کمیونزم کی بنیاد پر، اشتراکیت کی بنیاد پر، تم نے مذہب کا لبادہ اتروایا تھا، عیسائیت کو پھینک دیا تھا، اسلام کو چھوڑ دیا تھا تم نے، یہ سمجھ کر کے کہ یہ دور گزر چکا ہے مذہب کا۔ مگر تمہارا حال کیا ہوا؟ جس روٹی کے لیے تم نے انقلاب برپا کیا تھا اور کروڑوں انسانوں کو تم نے سائبیریا میں مرنے کے لیے اتار دیا تھا، کتنے تخت اچھالے تھے، کتنی سلائیاں پھیروائی ہیں تم نے۔ آج لینن زندہ ہوتا، اسٹالن زندہ ہوتا، خروشچوف زندہ ہوتا، تو آج ان کا سب سے بڑا لکھنے والا زندہ ہوتا، کارل مارکس زندہ ہوتا، تو میں پوچھتا تم نے جو فلسفہ دنیا کو دیا تھا اور جس کی بنیاد پر ہزاروں افراد، لاکھوں افراد موت کی آغوش میں بھیج دیے گئے، وہ تو فلسفہ تم توڑ چکا ہے۔ اسلام تو آج بھی زندہ ہے اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ، اسلام قیامت تک زندہ رہے گا۔ آج بھی اسلام سیاسی اعتبار سے غالب نہ صحیح، مگر پریکٹسنگ مسلم کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ مذہب کا نام لینا اور ہے، مذہب پہ عمل کرنا اور ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ آپ نے موقع دیا تو اسے گفتگو کروں گا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جب ہم نے یہ کہا کہ رسول نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو پھر تم نے چلانا شروع کر دیا یہ قیدی کی زندگی ہوتی ہی کیا ہے؟ پیغمبر نے دنیا کو قید کے نام سے تعبیر کی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر وہی مفہوم ہے جو تم سمجھتے ہو کہ دنیا مومن کے لیے مصیبتوں گھر ہے اور کافر کے لیے راحتوں گھر، تو قرآن پاک کی آیت کریمہ کیا مفہوم ہوگا؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم سر بلند ہو اگر تم مومن ہو۔ تلک الارض یورثها عبادی الصالحون، یہ زمین وہ ہے جس کے لیے نیک بندے غالب ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اگر دین پسماندگی ہوتا تو قرآن یہ اعلان نہ کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قید کا نام سننے کے بعد دھوکے میں نہ آ جاؤ
کہ یہ دنیا کی قید کی طرح سے ہے. دنیا کا قیدی وہ ہوتا ہے جس کے بازو توڑ دیے جاتے ہیں، اعمال کی صلاحیتیں چھین لی جاتی ہے، اس کے ہاتھوں میں زنجیر ہوتی ہے، پیروں میں زنجیر ہوتی ہے، اس کی زندگی چاروں طرف قید خانے کی اونچی اونچی دیواریں ہوتی ہیں. مگر رسول اللہ کا قیدی وہ ہے جس کے ہاتھوں میں شریعت کی زنجیر ہوتی ہے، پیروں میں شریعت زنجیر ہوتی ہے، اور چاروں طرف شریعت کی اونچی اونچی دیواریں ہوتی ہیں. دنیا کا قیدی چلا کرتا ہے تو راستہ بھول جایا کرتا ہے، مگر رسول اللہ کا قیدی چلتا ہے تو حوادثات زمانہ کترا جایا کرتے ہیں. دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ دنیا کا قیدی وہ ہوتا ہے جو اپنے بالوں پر کو توڑ چکا ہوتا ہے، مگر رسول اللہ قیدی ہوتا ہے کہ آفاق و انفس کی وسعتیں بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں. میں ایک بات بتاؤں تمہیں، دیکھو جب تک تم رسول اللہ کے قیدی نہیں تھے، تم شجر و حجر کو سجدہ کر رہے تھے، شمس و قمر کا سجدہ کر رہے تھے، بلند پہاڑوں کو، جھکتی ہوئی دیواروں کو، خوف کو، وحشت کو، دیوانگی کو، نسل کو، نسب کو، ہر چیز کو سجدہ کر رہے تھے. ایک پیشانی تھی، 35 لاکھ مراکز سجدہ تھے. مگر قربان جاؤ، جس روز سے تم نے نبی کے حکم پر قید مصطفیٰ اختیار کی ہے اور اللہ کا سجدہ کیا ہے، تو اب دنیا کی کوئی طاقت تم سے سجدہ نہیں مانگ سکتی ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی ہے، اسی کو آج ترستے ہیں منبروں میں. یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا. رسول اللہ کا قیدی آفاق و انفس کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے. وہ بر و بحر پر حکومت کرتا ہے. وہ حملناہم فی البر والبحر، ہم نے انہیں غالب کیا ہے سمندروں پر بھی اور کشتیوں پر بھی. اور جب تک مومن رسول اللہ کا قیدی تھا، تم نے دیکھا کہ وہ بحر پہ بھی قبضہ کرتا تھا اور بحر پہ بھی. جب تک رسول اللہ کا قیدی تھا، دنیا کے 3 بر اعظموں پر بلا شرکت غیر اس کی حکومت تھی، ایشیا، یورپ اور افریقہ. دوسرے بر اعظم تو وجود ہی میں نہیں تھے یا روشنی میں نہیں تھے. یہ رسول پاک کی قید جو تم نے اختیار کی، آج اسی قید سے آزاد ہو گئے ہو. تم نے رسول اللہ کی قید غلامی کو توڑا ہے تو آج پوری دنیا نے تمہاری گردنوں میں اپنی غلامی کی زنجیریں ڈال دی. جانتے ہو تمہارا حال کیا ہو چکا ہے. یہ ایک ایجوکیشن سینٹر ہے. میں یہاں یہ بات بڑے ہی وضاحت کے ساتھ کہوں گا تاکہ ہمارے بچے، ہماری آئندہ نسلیں ایک ایک لمحے کو جہاد کے طور پہ خرچ کریں. تلوار کا جہاد نہیں، علم کا جہاد. مستقبل صرف علم کے ہاتھ میں ہے، کسی اور ذریعے پہ نہیں. تم جہاد کی منزل میں ہو. دنیا کی دوسری قومیں نہ پڑھیں تو انہیں حق ہے، مگر تم نے ایک وقت بھی ضائع کیا تو میدان سے جہاد سے فرار کی سزا تم کو ملے گی. تم حالت جہاد میں ہو، اس لیے کہ تمہارا یہ عالم ہے کہ جس پیغمبر پہ وحی پاک اقرا نازل ہوئی، اس کی قوم قاری نہیں رہ گئی ہے. جس پیغمبر نے دنیا کو کتاب کی طرف بلایا، اس قوم کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے. جس پیغمبر کے خدا نے نون اور قلم کی قسم یاد فرمائی، آج اس پیغمبر کے ہاتھ کی قوم کے ہاتھ میں قلم نہیں ہے. جس پیغمبر نے علمی انقلاب برپا کیا تھا، آج اسی قوم جاہل ترین قوموں میں شمار ہونے لگی ہے. اس لیے کہ نبی کا دامن تم نے چھوڑ دیا ہے، رسول کے نظام زندگی کو چھوڑ دیا ہے تم نے. میرے آقا پیدا ہوئے تو حجاز میں 70 افراد لکھنا جانتے تھے، اور جب آخری خطبہ دیا تو 1 لاکھ افراد کے ہاتھ میں قلم عطا فرما دیا تھا. کیا تم نے کوئی ایسا انقلاب تاریخ انسانی میں دیکھا ہے؟ کیا تم نے کبھی محسوس کیا کہ انسانی تاریخ کو 2 حصوں پہ تقسیم کیا جاتا ہے؟ ایک حصے کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو دور اسلام کہتے ہیں. یعنی اسلام سے پہلے کا دور جاہلیت، اسلام کے بعد کا دور اسلام ہے. ایسا کیوں ہے؟ اگر اسلام سے پہلے کا دور جاہلیت تھا تو اسلام کے بعد کے دور کو علم کا دور کہنا چاہیے. اگر اسلام سے پہلے کے دور کفر کا تھا تو اس کے بعد کے دور کو دور اسلام کہنا چاہیے. مگر یہ یہی بات ہے، جاہلیت کے مقابلے میں اسلام بولا گیا ہے. تاریخ میں پتا چلا جہاں جاہلیت ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا، اور جہاں اسلام ہوگا وہاں جاہلیت نہیں ہوگی. تاریخ کا یہ فیصلہ اور یہ ترتیب تمہارے سامنے نہیں ہے.
قرآن عظیم فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ نرم رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب انہیں جاہل مخاطب کرتے ہیں تو پیس کہتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. یہ جاہل کون ہے مخاطب کرنے والے؟ یاد رکھو تم نے علم نہ حاصل کر کے دنیا کو جہنم میں جھونک دیا ہے. تم مجرم ہو ہیروشیما کے، تم مجرم ہو ناگاساکی کے، تم مجرم ہو آج کے دور میں قوموں پہ کارپیٹ بمنگ کے، تم مجرم ہو. آپ کہیں گے مولانا مارے جا رہے ہو، مجرم بھی ہم ہی ہیں. ہاں مجرم ہو تم. میں یہ اعلان علی رؤوس الاشہاد کہوں گا، پوری قوت سے کہوں تم مجرم ہو اس کے. تم نے یہ موقع دیا دنیا کو کہ وہ بمباری کرے دنیا کے اوپر، تم نے یہ موقع دیا کہ بڑی بڑی مملکتوں کو دھسا دیا جائے، اس لیے کہ تم نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کی. 1492 کے بعد جب تمہارا سورج اسپین میں ڈوبا تو اس کے بعد تم نے رجعت قہقری کے پیچھے لوٹ آئے. تم نے قرآن عظیم کو پڑھا نہیں، تم نے انسانی اقدار کو اپنایا ہوتا، اور اگر تم نے خلاؤں میں پرواز کیا ہوتا تو آسمان سے آگ کی بارش نہیں کرتے، رحمت کے پھول برساتے. اس لیے کہ رسول پاک کا دین گوارا نہیں کرتا کہ آسمانوں سے آگ کی بارش کی جائے. لیکن سائنس ٹیکنالوجی کا دامن تمہارے ہاتھوں سے چھوٹا، دوسروں کے ہاتھوں میں چلا گیا، تو علم اور تزکیے میں فرق پیدا ہو گیا. علم تو موجود رہا مگر وحشت بن گیا، بربریت بن گیا، ظلم بن گیا. ہمیں وہ دور واپس لانا ہوگا. اگر دنیا کے دوسرے بچے 10 قدم چلتے ہیں تو تمہیں 100 قدم چلنا ہوگا، تاکہ تم 50 سال نہیں بلکہ 400 سال کا خلا پورا کر سکو. درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. میرے عزیز ساتھیو ذرا سوچو اور غور کرو کہ تمہارے سیاسی اور علمی زوال سے دنیا کو کتنا نقصان پہنچا ہے. تمہارے انحطاط سے دنیا آج موت سے ہمکنار ہو گئی ہے. تم 3 بر اعظموں پہ حکومت کر رہے تھے. اگر تم نے تینوں بر اعظموں پر اسپین اور بغداد کے علوم کو عام کیا ہوتا، ٹیکنالوجی حاصل کیا ہوتا، تم نے سائنسی ایجادات کی ہوتی اور تم نے تجربات اور مشاہدات میں قدم رکھا ہوتا، تو اللہ آج دنیا زوال پذیر نہ ہوتی. مجرم ہو تم، اس لیے تم زیادہ ذلیل ہو رہے ہو. جو اپنا مقصد حیات بھول جائے، جو اپنا طرز عمل بھول جائے، جو اپنے اللہ کا پیغام بھول جائے، جس نے بار بار قرآن عظیم میں فرمایا افلا تتفکرون افلا تعقلون افلا تنظرون. تم عقل سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم فکر سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم شعور سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم ادراک سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم مشاہدے سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم بصارت سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم تجربے سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم آفاق کی وسعتوں میں کیوں نہیں پرواز کرتے؟ اور تم کائنات میں سیر فی الارض کے ذریعے سے زمین کے حقائق کا ادراک کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ قرآن نے نہیں کہا تھا تم سے؟ کیا آج بھی آیتیں موجود ہیں یہ قرآن عظیم کے اندر؟ زمین کا تذکرہ کیا جغرافیہ ناپنے کے لیے قرآن نے کہا تھا؟ خلاؤں کی بات کیوں قرآن نے کی تھی؟ سیاروں کی بات کیوں قرآن نے کی تھی؟ انسانی وجود اور حیات کے حوالے سے قرآن نے تذکرہ کیوں کیا تھا؟ میرے آقا نے کیوں فرمایا تھا العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان؟ 2 علم ہوتے ہیں، دینوں کا علم اور جسموں کا علم. کیا میرے آقا پہ نازل ہونے والے قرآن نے بحر و بر کی وسعتوں کا تذکرہ نہیں کیا؟ سمندر کے ذخائر کا تذکرہ کیا؟ زمین کی معدنیات کا تذکرہ نہیں کیا؟ شجر کاری کا تذکرہ نہیں کیا؟ درختوں کے لگانے کی بات نہیں کی؟ خلاؤں میں وسعتوں کی بات نہیں کی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا میرے آقا حضور سید عالم پہ نازل ہونے والے دین نے سیاروں کے حوالے سے سینکڑوں آیتیں نازل نہیں فرمائی؟ تم نے فلکیات کا مطالعہ کیوں نہیں کیا؟ تم نے زمین کے حقائق کو کیوں نہیں دیکھا؟ تم نے ارضیات کا مطالعہ کیوں نہیں کیا؟ تم نے نفس انسانی کا مطالعہ کیوں نہیں کیا؟ تم نے میڈیکل سائنس میں ترقی کیوں نہیں کی؟ تم نے دنیا کے دوسرے میدانوں میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی. علم کو تجربے کے راستے میں ڈالنے والا مسلمان ہے. تم ٹیکنالوجی اور تجربے سے دور کیوں چلے گئے؟ یہ وجہ ہے تمہارے زوال کی اور پوری دنیا کے زوال کی. تم نے دنیا کو نقصان پہنچایا ہے، اس لیے کہ قرآن دنیا پہ نازل نہیں ہوا تھا، دنیا کے لیے تھا، مگر نازل تم پر ہوا تھا. تم نے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. قرآن پاک کو محض تم نے صرف تلاوت کی کتاب سمجھا. وہ حق ہے، ضرور تلاوت کرو،
مگر قرآن پاک کے دل میں اتر کے تلاوت کرو، قرآن پاک کے مفاہیم کو سمجھ کے تلاوت کرو، قرآن پاک کے پیغام کو اپنا کے تلاوت کرو۔ آج بھی دنیا میں تم غالب ہو سکتے ہو بس کہ قرآن کو اپنا رہنما بناؤ، قرآن کو اپنا میزا بناؤ، قرآن کو مرکز فکر بناؤ، قرآن پاک کے ارد گرد اپنی حیات کو باضابطہ گردش دیتے ہوئے نظر آؤ۔ جن بنیادوں پہ تم نے ترقی حاصل کی تھی انہی بنیادوں پہ دوبارہ ترقی حاصل کر سکو گے۔ یاد رکھو، سنی دعوت اسلامی نماز اور روزے کی تحریک ضرور ہے، مگر اس مردہ دعا کی تحریک نہیں ہے جو دنیا دینا چاہتی ہے۔ آج دعا کرنے والے لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں۔ کیا یہ زنانہ دعائیں تمہیں غالب کر سکتی؟ اگر تمہیں دعا کرنا ہی سب کچھ ہوتا تو میرے آقا کعبہ کی دیواروں کے نیچے دعا کرتے اور پوری کائنات مسلمان ہو جاتی۔ مگر بدر میں کیوں اترے تھے؟ حنین میں کیوں اترے تھے؟ خیبر و خندق میں کیوں اترے تھے؟ دعا کی ہے، مگر 313 نہتھے مجاہدین کو اتار کے کی ہے کہ اللہ اب اگر یہ فنا ہو گئے تو قیامت میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تم بھی اپنی متاع زندگی پیش کرو، پھر دعا کرو، محنت کرو، پھر دعا کرو، ترقی کے راستے اختیار کرو، پھر دعا کرو، کالج میں ہو محنت کرو، پھر دعا کرو، یونیورسٹی میں ہو محنت کرو، پھر دعا کرو، راتوں کو بیدار رہو، پھر سجدہ کرو۔ اللہ تمہاری عظمتوں کو بلند کرے گا، تمہاری پیشانیوں کو ارتقاء عطا فرمائے گا۔ عبادت بالکل یہ نہیں کہ صرف دعاؤں پہ بھروسہ کرتے چلے جاؤ۔ مسلمان عمل کے بعد دعا کرتا ہے۔ سنی دعوت اسلامی اور دوسری تحریکوں میں یہی فرق ہے کہ اور تحریکیں محض دعاؤں پہ اعتماد سکھاتی، مردہ دعاؤں پر، بے بس دعاؤں پر، کمزوروں کی آوازوں پر یہ تحریک بیرسٹرز کی تحریک ہے، ڈاکٹرز کی تحریک ہے، گریجویٹس کی تحریک ہے، اہل علم کی تحریک ہے، اہل فکر کی تحریک ہے۔ ہزاروں نوجوان جو علم کے اعلیٰ مقام پر ہیں وہ ہماری تحریک سے وابستہ ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ ان بچوں نے امامہ پہن رکھا ہے تو یہ امامہ جو ہے ان امامہ پوشوں کی طرح سے ہے جن کے دماغ خالی ہیں۔ یہ امامہ بھی ہے اور علم کی دولت بھی رکھتے ہی اپنے اندر۔ امامہ تو سنت رسول سمجھ کے پہن رکھا ہے۔ ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے جو علم سے آراستہ کیے گئے ہوں اور جو سنت رسول کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کا سلیقہ رکھتے ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں عرض کرنا چاہا تھا کہ ہمارے زوال نے دنیا کو تباہی کے دہانے پہنچا دیا ہے۔ پہلی جنگ عظیم ہو، دوسری ہو یا اگر کوئی تیسری ہوتی ہے دنیا کے خاتمے کے لیے تو وہ ہماری کوتاہیوں کی بنیاد پر ہوگی۔ اس سے پہلے کہ دنیا موت کے دروازے پہنچے ہمیں دنیا کی قیادت کو سنبھالنا ہوگا اور دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا انقلاب برپا کرنا ہوگا، اور اس کے لیے تمہیں محنت کرنی ہوگی۔ 1 ارب 50 کروڑ مسلمان اگر محنت کرنے کے تیار ہو جائیں تو واللہ انقلاب آ سکتا ہے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی دشوار نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا نعرہ یہ ہے، آدھی روٹی کھاؤ اور اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے تمام عیاشی کے سامان کو توڑ دو، اس لیے کہ کل کا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہوگا جن کے ہاتھ میں علم ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے تم کون ہو؟ نہیں معلوم، کبھی سوچتے ہی نہیں ہو۔ وہ قوم جس سے متاع فکر چھن جائے وہ آگے کیسے بڑھ سکتی؟ تم دنیا میں 25 اور 24% ہو۔ دنیا میں ہر چوتھا اور پانچواں آدمی مسلمان ہے دنیا کا، لیکن دنیا کے 27% وسائل معاش ریسورسز پہ تمہارا کنٹرول ہونا چاہیے تھا۔ تمہاری زمینیں سونا اگل رہی ہیں، تمہاری زمینیں مادیات اگل رہی ہیں، تمہاری زمینیں پیٹرول اگل رہی ہیں، تمہاری زمینیں تیل اگل رہی ہیں، تمہاری زمینوں میں آج بھی کروڑوں کے خزانے پوشیدہ ہیں، اربوں کے۔ دنیا للچائی نگاہوں سے تمہاری زمینوں پہ دیکھ رہی ہے، مگر تم جاہل تھے، ان پڑھ تھے، صحراؤں میں بسنے والے تھے۔ نہ تم نے تیل نکالا، نہ ریفائن کیا، نہ بیچنے کا سلیقہ آیا، نہ بازار منڈی میں لائے، دوسروں نے نکالا، دوسروں نے بیچا، دوسروں نے قیمت متعین کی اور اسی تیل کی قوت سے عراق کو تباہ کر دیا، لیبیا کو تباہ کر دیا۔ تمہارے سرمایہ سے، تمہاری دولت سے، تمہارے ریسورسز سے، تمہارے پیسے سے، اس لیے تمہارے پاس علم نہیں تھا، تمہارے پاس علم نہیں تھا۔ علم نہ ہونے سے تم موت کے دروازے تک پہنچ چکے ہو۔ اگر کاش یہ سب کچھ تم کرتے تو دنیا کی شہرک اور جگلر ویل تمہارے قبضے میں ہوتی
اور دنیا تم سے بے نیاز ہو کے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. ایک اور انداز سوچو, جانتے ہو وہ کیا ہے؟ دنیا کی تم 25% آبادی ہو اور دنیا کے 57% مصنوعات, دنیا بھر کی مصنوعات یورپ اور امریکہ کی خریدنے والے تم ہو, کنزیوم کرنے والے تم ہو. تم نہ موٹر بنا رہے ہو, نہ تم ہوائی جہاز بنا رہے ہو, نہ تم سوئی بنا رہے ہو, نہ تم کوئی ایک ایسی چیز بنا رہے ہو جو پوری دنیا میں جانی جاتی ہو. بنا وہ رہے ہیں, دوسری قومیں بنا رہی, اس لیے وہ ان کی مصنوعات نہیں خرید, ضرورت نہیں ہے. تم اس لیے خریدتے ہو کہ تم خود کچھ بنا نہیں رہے, تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے. مکہ اور مدینہ کے بازار یورپ کی مصنوعات سے بھرے ہوئے ہیں, انہی کا لباس ہے, انہی کی فکر ہے. حرم کے دائرے میں جو کچھ بک رہا ہے وہ یورپ بک رہا ہے. ان کو تو یہ فکر ہے کہ گنبد خضرا ڈھا دیا جائے اور صحابہ کی قبریں ڈھا دی جائیں اور رسول کا مزار ڈھا دیا جائے اور ہر ایک کو بدعت اور شرک قرار دے کر کے معاشرے سے نکال دیا جائے. دنیا کی قومیں اپنی تاریخ کو بچاتی ہیں اور یہ ظالم اپنی تاریخ کو خود اپنے ہاتھوں سے مٹا رہے ہیں. اگر تم سمجھتے ہو کہ صحابہ کی قبروں پہ سجدہ ہوگا, آؤ ہم اور تم دونوں مل کے اس سجدے کو روکیں, اس بدعت کو روکیں. مگر مسجد میں گناہ ہو تو مسجد کو نہیں ڈھایا جائے. مگر تمہیں تو اس کی فکر, پوری دولت اتنے خرچ کر رہے ہو, اپنے نو پیدا عقیدے کے اوپر کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے ہو. سائنس, ٹیکنالوجی اور علم کے میدان میں آگے بڑھ کر کے کائنات میں اپنا حصہ جو ہے وہ حد سے حاصل کرو. میرے عزیز ساتھیوں, یہ ساری باتیں اس درد دل اور سودے دونوں کے نتیجے میں ہے جو میں ماحول کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں. خدا را میری بات کو غلط مفہوم مت دینا, مگر آج کے دور میں امت مسلمہ کا اتحاد, علم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا بے پناہ ضروری ہے. ہم اہل سنت والجماعت سے بھی کہیں گے کہ ہم ایک چٹان پر ہیں سمندر میں, ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے, چاروں طرف ہزاروں موجیں ہیں جو ٹکرا رہی ہیں, دیو پیکر موجیں جو ہمیں ڈبو دینا چاہتی ہیں. ہم پش کریں گے سب ڈوب جائیں گے, سہارا دیں گے سب باقی رہیں گے. کبھی تو مدینے سے کوئی کشتی آئے گی جو ہمیں لے جائے گی منزل تک, کبھی تو ایسا ہوگا. میرے عزیز ساتھی, تو میں عرض کر رہا تھا کہ عبادت کمزوری کا نام نہیں, توانائی اور طاقت کا نام ہے. اور عبادت دراصل چند فرائض کے اندر محدود نہیں ہے. مومن کا چلنا بھی عبادت ہے. آپ روزانہ چلا کرتے ہیں, مگر چلنے سے پہلے صرف اتنا سوچ لیں کہ اس طرح چلیں جیسے رسول اللہ چلا کرتے تھے. تو آپ چل بھی رہے ہوں گے, عبادت الہی بھی ہو رہی ہوگی. وہ دنیا میں چلنے کے لیے نہیں آئے تھے, وہ تو حریم نور کے چلنے والے تھے, وہ تو قرب معبود کے چلنے والے تھے. یہ تو کافر تانا دیتے تھے, ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے؟ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ زمین پہ چلنے والا ہر عظیم پہ بھی چلنے والا ہے, عالم ملکوت میں بھی چلنے والا ہے. قندیل عرش اعظم کی شمع فروزہ ہے. اس زمین پہ اس لیے چلے ہیں تاکہ ہم کو چلنے کا طریقہ آ جائے. کھایا اس لیے ہے تاکہ معاشی نظام میں ہم رسول کی اتباع کر سکیں, اپنے معاشی نظام کو سنوار سکیں. ہم کھانے کے محتاج ہیں, مگر وہ کھانے کے محتاج نہیں تھے. ہم نہ کھائیں تو ہم مر جائیں, وہ نہ کھائیں تو کھانا مر جائے. جانتے ہو عالم یہ ہے کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور صوم وصال رکھ رہے ہیں, رات کو بھی اور دن کو بھی, کئی روز تک افطار اور سحری نہیں کرتے. صحابہ نے شروع کر دیا. حدیث پاک میں دیکھو, اگر حدیث نبی کے عظمت کے لیے پڑھتے ہو تو دیکھو صحابہ نے بھی شروع کر دیا. کئی روز گزر گئے, صحابہ مسجد نبی کی دیواروں سے کمزور لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں, اونگ رہے ہیں. حضور نے کہا کہ میرے صاحب یہ کیا حال ہے تمہارا؟ کہا یا رسول اللہ, ہم نے آپ کو افطار و سحری کیے بغیر روزہ رکھتا ہوئے ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیا. ہم تو آپ کی اداؤں کو دیکھتے ہیں نا, ہمیں معلوم ہے کہ عبادت آپ کی اداؤں کا نام ہے. آپ کی اداؤں کے مطابق ادا ہوگی ورنہ قضا بھی نہ ہو سکے گی. تو کہا نہیں ایسا تم مت کرو. ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی, تم میں سے کون ہے میرے جیسا مجھے میرا پروردگار کھلاتا اور پلاتا ہے. ابھی تو عند ربی, میں اپنی راتیں اپنے رب کی بارگاہ میں گزارتا ہوں. تم کھانے سے آسودہ ہوتے ہو اور میں دیدار الہی سے آسودہ ہوتا ہوں. ایکم مثلی, تم کون ہے میرے جیسا؟ تم کھاؤ بھی, افطار بھی کرو اور سحری بھی کرو,
پتا چلا وہ کھانے کے محتاج نہیں تھے. ہاں جس کھانے کو کھا لیا ہے قیامت تک کے لیے سنت بن گیا ہے, اور جس کھانے سے نگاہیں پھیر لی ہیں کھانا قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا ہے. پتا چلا کہ کھانا اپنے حلت میں رسول کی نگاہ کرم کا محتاج تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, قابل احترام بزرگوں اور دوستوں, آپ ذرا سوچو, ہم بھی کھانا کھاتے ہیں مگر کبھی سوچا کہ میرے آقا کیسے تناول فرمایا کرتے تھے؟ آقا حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ نے فرمایا اس انسان کے اوپر رات بھر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں جو خود پیٹ بھر کے سوتا ہے, اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا سوتا ہے. آپ ذرا سوچئے, اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا سوتا ہے. آپ نے اندازہ کیا اور غور کیا؟ کبھی آپ نے سوچا اس بات کو؟ میرے عزیز ساتھیوں, میرے دوستوں, پڑوس کہہ کے اللہ کے رسول نے ساری کائنات کی بھوک کا علاج فرما دیا ہے. آپ کا پڑوسی محلے والا ہے, محلے کا پڑوسی شہر والا ہے, شہر کا پڑوسی ملک والا ہے, ملک کا پڑوسی بر اعظم والا ہے, بر اعظم کا پڑوسی پوری دنیا والا ہے. اگر ہر پڑوسی اپنے پڑوسی کھلا کے کھائے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہ جائے. ایک جملے نے کائنات کی بھوک کا علاج کر دیا ہے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہیں, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. میرے آقا نے ان کے چہرے بھوک کے آثار محسوس کر لیے. کہا لے جاؤ جناب فاطمہ کے پاس, میری بیٹی کے پاس, اور کہو رسول کا مہمان حاضر ہے. دروازے میں دستک دی گئی مگر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا گھر میں. جناب فاطمہ نے اپنی چادر اتاری, حضرت حسین کو دی, کہا فلاں یہودی پاس گروی رکھو, غلہ لاؤ, میں اپنے مہمانوں کو کھانا ضرور کھلاؤں گی. وہ چادر جو ساری کائنات کی آبرو ہے, مادرا رسوائے کامل بطول, مزرعے تسلیم را حاصل بطول. عزیزان ملت اسلامیہ, قابل احترام بزرگوں اور دوستوں, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اندازہ کریں, چادر پیش کی گئی, یہودی کھڑا ہو گیا اور لرز اٹھا, شہزادے پوری کائنات بھی اس کے اقتدار کی قیمت میں نہیں بن سکتی ہے, لے جاؤ, میں کلمہ پڑھتا ہوں, آج کے بعد میرا سب کچھ تمہارے قدموں میں قربان ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, کھانا آپ روزانہ کھاتے ہیں مگر اس طرح کھائیں جیسے رسول کھاتے تھے, تو دنیا سے بھوک کا علاج ہو جائے گا. بے شمار باتیں کرنے کی انشاءاللہ پھر کبھی اس میدان میں موقع ملا تو ضرور کروں گا. مجھے احساس ہے وقت کا بھی اور آپ سے کہ بہت دیر سے بیٹھے رہنے کا. میں نے جب اتحاد اور عقیدے کی بات کی ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اسلامی اور دینی اور سنی عقیدے پر جو لوگ ہیں متحد اور منظم ہو جائیں تاکہ وہ دنیا میں انقلاب برپا کر سکیں. اس سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. السلام علیکم.